ہادی میں پوچھ رہی ہوں یہ کون ہے پھر؟ میں نے اپنی گڑبڑاہٹ پہ بمشکل قابو پایا اور چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی انگارے برساتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نگاہیں چندھی کیے مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مطلب صرف نانا کا ہی نہیں، نواسی کا اپنا ایک پرسنل نیٹ ورک بھی تھا۔ مجھے صبح کا وہ منظر یاد آیا جب وہ فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مطلب وہ میری جاسوسی کے لیے کسی کو کہہ چکی تھی۔ مجھے اب ہر حال میں صبور کو بچانا تھا۔ یہ دوست ہے، یونیورسٹی فیلو تھی، میں بس اسے اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا۔ جھوٹ، ایک اور جھوٹ۔ میں نے لہجے کو حد درجے نارمل رکھنا چاہا۔ کس قسم کی دوست ہے یہ جس کے گال پہ آپ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو؟ وہ ہنوز سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز سے خوف آنے لگا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ دوست مطلب صرف دوست؟ وہ کچھ پریشان تھی تو میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ تو وہ دوست کہاں ہے جس کی مدد کے لیے آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا؟ یہ اسی کی کزن ہے۔ وہ ہاسپٹل میں تھا تو میں اسے بس اسٹیشن چھوڑنے چلا آیا۔ بیچاری اپنی آنٹی کی وجہ سے ہی پریشان تھی۔ تو مت چھوڑ کے جاتی آنٹی کو؟ وہ اس کی مجبوری ہے، پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ میں بہت مشکل سے اس کی آنکھوں میں ابھرتے شک کو ٹالنے کے لیے اپنے چہرے کی رنگت کو قابو میں کیے ہوئے تھا، لیکن وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی، اور اس کا شک ختم کرنے کا اب صرف ایک ہی حل تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ آیت، آئی لو یو۔ میں نے تم سے شادی کی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف تم ہی میری زندگی میں ہو۔ وہ شاید میری طرف سے اس پیش رفت کی توقع نہیں رکھتی تھی، اس لیے بالکل ساکن ہو گئی۔ میں اس سے الگ ہوا تو اس کے چہرے پہ موجود سارا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اب وہاں گلال پھوٹ رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو محبت اور نرمی سے پیچھے کیا اور پھر اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ فوراً شرما کے نگاہیں جھکا گئی اور پھر سر جھٹک کے بولی، سوری، میں نے آپ پہ شک کیا۔ چل اب جلدی سے تیار ہو جائے، ہمیں آپ کے گھر جانا ہے، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کو گہرا کیا اور سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا جب پھر سے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی دوست کا نام تو بتاتے جائیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا اور آنکھوں کی چمک نے مجھے اندر تک دہلا دیا۔ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر اپنے نانا کی سنگت کا کچھ تو اثر تھا۔ نیہا، نیہا نام ہے اس کا۔ ایک بار پھر سے جھوٹ بولا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی، نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر میری آنکھوں کے سامنے آ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ پورا نام بتائیں۔ میں نے ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے اب نانا نواسی کی اس گہری مسکراہٹ سے خوف آتا تھا۔ نیہا احمد، میں نے گھٹے لہجے میں کہا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی مسکراہٹ جس میں آپ اپنے اندر کے ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ جائیں فریش ہو جائیں جلدی سے۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین کھولتی مجھ سے مخاطب ہوئی اور میں نے کھسیانے پن سے اس کی طرف دیکھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور نیلم کے نمبر پہ پیغام بھیجا، جلدی سے کسی بھی طرح صبور کے والد سے رابطہ کرو، انہیں کہو بس کو اسٹیشن پہنچنے سے پہلے صبور کو اس میں سے اتار لیں۔ میں نے ساتھ میں اسے بس کی تمام تفصیل بھیج دی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی نیلم کا پیغام نظر آیا۔ کیا ہادی، خیریت تو ہے؟ نہیں، خیریت نہیں ہے، بس جو کہا ہے وہ کرو اور میرے نمبر پہ کوئی رابطہ مت کرنا جب تک میں خود رابطہ نہ کروں۔ میں نے جلدی سے اسے پیغام بھیجا اور پھر اپنے موبائل سے تمام پیغامات اور فون کال ہسٹری مٹا دی۔ مجھے بہت بے چینی ہونے لگی تھی۔ صبور بس صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے۔ عشق میں امتحان بھی اور بھی ہیں۔ اب یہ بات بخوبی سمجھ آنے لگی تھی کہ ہادی کو پا لینا ہی کافی نہیں تھا، ہادی کے دل کو اپنا اسیر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے اب ہادی کا دل کیسے کیسے جیتنا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے چند ہی منٹ کی آنکھ لگی ہوگی، میری آنکھ کھلی تو ہادی بستر پہ نہیں تھا۔ میری پہلی نگاہ واش روم کی طرف اٹھی۔ واش روم میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں آئی۔ ایک تو اس کے رات والے رویے نے مجھے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا، اور اب صبح ہوتے ہی وہ پھر سے غائب تھا۔
میں پچھل پیری کی طرح کمرے کے چکر لگاتی رہی، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں ٹیرس کے قریب گئی تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ بات تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا مشکوک انداز اور مجھ سے نگاہیں چرانا مجھے الجھن کا شکار کر گیا۔ نانا ابھی اور ہادی یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، اور اب اس سارے معاملے کی تحقیق مجھے خود کرنی تھی۔ میں نے اپنے لیے مختص کیے گئے خاص گارڈز تمیز الدین اور یاسین کو چاقو چوبند کیا اور ہادی کا پیچھا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ جو نتیجہ میرے سامنے آیا اس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہادی کسی لڑکی کے ساتھ تھا، اتنی معمولی شکل و صورت کی لڑکی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹنے لگے۔ ہادی کی زندگی میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مجھے اس قدر معمولی شکل کی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ میں، آیت ہمدانی، اتنی معمولی لڑکی کے سامنے مات تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی سلگ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اس کی دوست ہے۔ میں کیسے یقین کروں جب دل میں وہ لڑکی ایک کانٹے کی طرح چبھ گئی ہو؟ میں یوں ہی اس آگ میں سلگتی رہتی اگر وہ برسات بن کر مجھے گلے نہ لگاتا۔ یوں لگا جیسے برسوں کی ریاضت کا پھل مل گیا ہو۔ اس کی اتنی سی قربت نے میرے من کے بجھے دیپ پھر سے جلا دیے، اور اس کی محبت کے اظہار نے تو مجھے سرشار کر دیا۔ اب تو میں اس کی زندگی میں کسی ایسی خاص دوست کو بھی نہیں رہنے دے سکتی تھی جس کی گال پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی جاتی ہو۔ وہ واش روم میں گھسا تو میں نے تمیز الدین کو فون لگایا۔ حکم بی بی جی، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ لڑکی کا نام نیہا احمد ہے، پتہ کرو کس بس میں نکلی ہے اور کہاں اترے گی۔ مجھے اس کی مکمل ڈیٹیلز چاہیے۔ جو حکم چھوٹی بیوی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ابھی تک وہیں بس اسٹیشن پر ہی تھا۔ میں نے اسے اپنی اگلی کال آنے تک رکنے کے لیے کہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر بیڈ کے سائڈ میز پر لگے کارڈلیس کو اٹھایا۔ ہادی صاحب کے کپڑے تیار نہیں ہوئے ابھی تک۔ میں ابھی کارڈلیس پہ بات کر ہی رہی تھی جب میرے فون پر تمیز الدین کی کال آنے لگی۔ میں نے کارڈلیس کو رکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ بی بی جی، یہاں تو کسی نیہا احمد کی سیٹ نہیں ہے۔ ہاں، پر لڑکی کراچی کی بس میں ہی سوار ہوئی ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہادی نے مجھ سے اس لڑکی کا نام چھپایا ہے؟ ہاں، تو تم اور یاسین کراچی جاؤ اور مجھے یہ لڑکی چاہیے کسی بھی حال میں۔ میں نے دانت پر دانت جمائے حکم دیا۔ اس کی بال کی کھال تو میں اتار کے رہوں گی۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے دل میں تہیہ کیا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں پورا خاندان جمع تھا۔ آخر سب کو ہادی جاوید کی مالدار اور حسین ترین بیوی دیکھنی تھی۔ عجیب سی رسمیں تھیں جن کے چلتے اماں نے مجھے پچھلے 3 گھنٹوں سے آیت کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ میں بیزار سا ان سب رسموں کا حصہ بنا بیٹھا تھا جب مجھے اپنے کان میں اقرا کی آواز سنائی دی۔ ہادی، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے تو جیسے آزادی کا پروانہ چاہیے تھا۔ فوراً اٹھا اور اسی بہانے سے اپنے کمرے میں آ گیا جہاں اقرا پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد رازدارانہ انداز میں میرا بازو پکڑ کے مجھے صوفے تک لے آئی۔ بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا آپی، اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک چور نگاہ دروازے پہ ڈالتی ہوئی سرگوشی نما لہجے میں بولی، ہادی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے شک ہے کہ میرے نکاح سے پہلے ہونے والے تماشے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے تشویش سے بھویں اکٹھی کی۔ آپی نے ایک گہری تاسف بھری سانس خارج کی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون تھا جس نے رافع کی فیملی کو یہ سب کرنے پہ فورس کیا تھا۔ کون تھا؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس نے پہلے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولی، آیت اور آیت کے نانا۔ انڈین ڈراموں میں کڑکنے والی بجلی سچ میں میرے ارد گرد میرے سر پہ گرج رہی تھی۔ یعنی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اتنی گھٹیا چال چلی گئی تھی۔
اقرا اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ مجھے یہ سب رافع نے بتایا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس آیت کو۔ اقرا نے پوری قوت سے میرا بازو پکڑ کے کھینچا۔ پاگل مت بنو ہادی، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی برباد کر دو گے۔ مجھے رافع نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ انہوں نے بھی مجھے یہ سب تمہاری اور آیت کی شادی ہو جانے کے بعد بتایا ہے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور صوفے پر ڈھیس آ گیا۔ گھر؟ کیسا گھر آپی؟ میں آیت کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں بری طرح جکڑا گیا ہوں، بہت بری طرح۔ اقصیٰ نے میرے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں، مجھے اور رافع کو محسوس ہو گیا تھا، لیکن ہم بھی تمہاری کسی طرح سے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھو، میں تو تمہیں یہی کہوں گی، جو ہوا سو ہوا۔ اب تم اس رشتے کو کسی بھی طرح نبھاؤ۔ آیت تمہیں بہت چاہتی ہے۔ میں نے جھکا سر اٹھایا تو آنکھوں میں انگارے سلگ رہے تھے۔ آپی، وہ مجھے چاہتی نہیں ہے، بلکہ میں اس کی ضد بن گیا ہوں۔ دیکھا نہیں ہے کیسے مجھے اور میرے خاندان کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا اس نے۔ میری زندگی، میرا کریئر، حتیٰ کہ میرے خواب تباہ کر کے رکھ دیے۔ آپ دیکھنا آپی، میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ میں نے آخری جملہ جارحانہ انداز میں بولا تو وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ ہاں، ہم تو تمہارے کچھ لگتے نہیں، تم بھاگ جانا۔ آیت کے نانا پیچھے سے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ پہلے تو تم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اب تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ تم سیٹھ ہمدانی کے داماد ہو۔ میں نے بے بسی سے سر جھکایا اور ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صحیح کہہ رہی تھی آپی، یہ سب تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ خود بھاگ جاؤں اور پیچھے سے اپنے پیاروں کو مشکل میں ڈال دوں۔ چلو میں چلتی ہوں باہر، تم بھی باہر آ جاؤ۔ اس نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور باہر نکل گئی۔ میں اسی طرح بیٹھا تھا، ذہن میں کھل بلی مچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نہیں گیا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور اقصیٰ اپنے مخصوص انداز میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بھائی باہر آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ آپ کیا آج کے دن بھی آ کے یوں کمرے میں بند ہو گئے؟ میں نے بیزار صورت بنائے اس کی طرف دیکھا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے، تم لوگ کھا لو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر ڈھیس آ گیا۔ چت لیٹے، چھت کو گھورتے ہوئے مجھے ایک کے بعد دوسرا خیال آ رہا تھا۔ میں اس سب سے چھٹکارا ایک ہی شکل میں پا سکتا تھا، اور وہ شکل تھی آیت کی موت۔ میں نے خود کو تکیے کے ساتھ اس کا سانس بند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن نتیجہ میں سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کو ٹیرس سے دھکا دے دوں، لیکن اگر وہ بچ گئی، میں نے جھرجھری لی۔ اس کی کار کے بریک فیل کر دوں، لیکن وہ کبھی کسی ایک مخصوص گاڑی میں نہیں جاتی۔ اس کو زہر پلا دوں، نتیجہ میں نے خود سمیت اپنے پورے گھر والوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا۔ پھر کروں تو کیا کروں؟ میں نے اپنے بالوں کو جکڑ لیا۔ ایسے ہی نت نئے پلان سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو فون کال پر کھلی۔ فون صبور کا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہادی، پلیز کچھ کرو، یہاں سیٹھ کے 2 آدمی میرا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں ہماری کالونی میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا؟ میں بدک کے اٹھ بیٹھا۔ میں اور میرے پیرنٹس چھپ کے ماموں کے گھر آ گئے ہیں، اور وہ لوگ ادھر ہمارے گھر کے تالے توڑ رہے ہیں۔ ہادی پلیز یہ سب بند کرواؤ، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، لیکن پلیز یہ سب بند کر دو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے والد نے فون پکڑا، کرخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ دیکھو برخوردار، ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ خدا کا واسطہ ہے تم میری بیٹی کی جان چھوڑ دو۔ میرے گال تپنے لگے۔ انکل، ہمیں کچھ نہیں سننا، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور تم سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے۔ صبور کے والد نے غصے میں کہا اور پھر فون صبور کو تھما دیا۔ ہادی پلیز جاؤ اور جا کے کہو آیت سے کہ تمہارا مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں نے اضطرابی کیفیت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مٹھی میں اپنے بال یوں جکڑے جیسے سینے میں میرا دل جکڑا جا چکا تھا۔ اوکے،
تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور یوں ہی حواس باختہ سا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں آیا۔ آیت سامنے بیٹھی تھی اور ارد گرد سارے کزنز بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ساتھ ہی سب کی چھیڑ خانی کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور آیت سے مخاطب ہوا۔ آیت میری بات سننا۔ آیت لجاجت سے مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ سب نے ایک ساتھ شریر انداز میں ہوٹنگ شروع کر دی۔ او ہو! میں یوں ہی پریشان سا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آیت بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آتے ہی میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز مسکراتی ہوئی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آیت، تم نے نیہا کے پیچھے کن آدمیوں کو بھیجا ہے؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے، کندھے اچکائے۔ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ میں نے متذبذب انداز میں اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اور غصے کو قابو میں کرنے کے لیے گہری سانس خارج کی۔ آیت، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ صرف میری دوست ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے گھر والے پریشان ہیں۔ وہ دونوں آدمی اس کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا؟ تم واپس بلاؤ ان دونوں آدمیوں کو جو تم نے اس کے پیچھے کراچی بھیجے ہیں۔ وہ اسی طرح تفتیشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی جب میں نے کندھے گرائے۔ رکو، میں تمہاری اس سے بات کرواتا ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور جس نمبر سے ابھی صبور کی کال آئی تھی اس پہ فون کرنے لگا۔ آیت اسی طرح سپاٹ چہرہ لیے میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد صبور نے فون اٹھایا تو میں نے کمال اداکاری سے تمہید باندھی۔ نیہا، میں ہادی بات کر رہا ہوں۔ یہ آیت میرے سامنے کھڑی ہے، تم خود بات کرو اس سے اور اس کی غلط فہمی دور کر دو کہ میرا اور تمہارا دوست ہونے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور فون آیت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور اب ناگواری سے فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے جبرن میرے ہاتھ سے اس نے فون لیا، کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف صبور نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ وہ یوں ہی خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے بعد اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بولی، اوکے، آئی ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری، میں کرتی ہوں کچھ۔ آیت نے فون بند کیا اور پھر میری طرف بڑھایا اور پھر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، اس نیہا سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجے، میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ ہم دونوں شادی پہ بھی جائیں۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ مسکرائی اور پھر میرا کمرہ دیکھنے لگی اور میرے ذہن میں جیسے مکسر چلنے لگا جو میرے دماغ کی لسی بنا رہا تھا۔ اب شادی کے کارڈ پہ نام صبور کا ہوگا۔ میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی اور میرے سارے شک ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم ایسی وہم پال لیتے ہیں، میرا بھی یہ وہم ہی تھا۔ فون کے دوسری طرف وہ نیہا نام کی لڑکی بول رہی تھی، ہیلو آیت، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اور ہادی کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میرا اچھا دوست ہے، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میری شادی ہونے والی ہے اور یہاں کچھ لوگ ہمارے گھر پہ آ کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پلیز آپ کچھ کریں۔ میں نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے ہادی پہ ڈالی، پھر گہری سانس اندر انڈیلتے ہوئے بولی، اوکے، آئی ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری، میں کرتی ہوں کچھ۔ میں نے فون بند کیا، پھر مسکراتی ہوئی ہادی سے مخاطب ہوئی، اس نیہا سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجے، میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ ہم دونوں شادی پہ بھی جائیں۔ وہ ہادی کے لیے بہت خاص تھی، اس لیے اگر میں اس کے لیے کچھ کرتی تو یقیناً ہادی خوش ہوگا۔ میں اس کے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی، پھر فون پر تمیز الدین کا نمبر نکال کے ملایا۔ ہیلو، بند کر دو سب کچھ جو تم کر رہے ہو۔ جی بی بی، جو حکم، اس نے مؤدبانہ کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر گھوم کے ہادی کی طرف دیکھا جو ہونک بنا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کیا ہوا اب؟ ٹھیک ہے نا سب؟ میں مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی،
پھر اس کے بازوؤں میں اپنا بازو ڈال گئی۔ چلو باہر چلتے ہیں، کتنا مزہ آ رہا تھا سب کے ساتھ۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے اب سکون تھا، وہ صرف میرا ہے، اسے میرا ہی ہو کے رہنا ہے۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ مجھ سمیت یہ سب اس کا بھی ہے، وہ یہ محسوس تو کر کے دیکھے۔ کار میں جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اسے بزنس کی تفصیل دی، اسے یہ احساس دلایا کہ اسے اب یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ کسی طاقتور انسان سے لڑنے کے لیے خود کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور دولت مند انسان کو مات دینی ہو تو خود کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ اس کے قتل کی سپاری دی جا سکے۔ وہ کار میں بیٹھی مجھے اپنے بزنس کی تفصیل دے رہی تھی اور میں اپنے ذہن میں راستے بنا رہا تھا۔ مجھے اب سب سے پہلے آیت کا بھروسہ جیتنا تھا اور اسی بھروسے سے اس کی دولت پر ہاتھ جمانا تھا، اور پھر اسی دولت سے میں اس کے قتل کی سپاری دوں گا۔ سنا ہے سیٹھ ہمدانی کے بھی بہت سے دشمن ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ گارڈز کی ریل پیل کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسا ہی کوئی دشمن کہیں کسی جگہ آیت کو بھی تو مار سکتا ہے۔ میں مسکرایا تھا۔ وہ میری سوچ سے بے خبر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں کیا نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں گہرے جذبوں کی چمک لانے کی کوشش کی۔ وہ شرمائی، لجاجت سے بالوں پر اٹھتی لٹ کو ایک ادا سے پیچھے کیا۔ دیکھ سکتے ہیں، پر یہاں، اس نے آنکھیں گھما کے کار کے ماحول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تھا فرنٹ سیٹ پہ موجود گارڈ اور ڈرائیور۔ میں دبی دبی سی ہنسی ہنسا تو وہ بھی شرمائی سی سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں، کسی نے سچ ہی کہا ہے، ٹھوکریں کھا کر انسان جو سبق سیکھتا ہے وہ دنیا کا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی، گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں تھا، اب انگلی ٹیڑھی کرنی تھی، اور مجھے تو ساڑے کا سارا ہی ٹیڑھا ہونا تھا۔ میرے گھر والے مجھے کیش کروا کر عیش کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ سیٹھ ہمدانی مجھے اپنی نواسی کا غلام بنانا چاہتا تھا، نواسی مجھے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور میں کیا چاہتا ہوں اس کی کسی کو پڑی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر سب مجھے ایک کٹ پتلی سمجھ کے نچانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اب سب کو کتھک ناچ دکھانے کے لیے تیار تھا۔ ہماری معافی چاہتا ہوں، میری گاڑی ہمدانی ولاس کا گیٹ عبور کرتی ہوئی اب پورچ میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی میں باہر نکلا اور جھٹ سے دوسرے دروازے کے پاس پہنچ کے آیت کے نکلنے سے پہلے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی آنکھیں سکیڑے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی کمال اداکاری سے مسکرایا۔ وہ میرے اس انداز پہ گلال ہوتی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ چکی تھی، وہی مسکراہٹ جس سے میرا دل نفرت سے کٹ جاتا تھا، ڈمپل اور چمکتی آنکھیں، لیکن میں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ مزید گلنار ہو رہی تھی، میری حسین اور مالدار بیوی جس نے 2 دن میں ہی مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھ تھامے مین ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اجلی نکھری سی صبح کی کرنوں نے پردوں سے چھن چھن کر استقبال کیا۔ میں نے خمار آلود پلکیں دھیرے سے کھولیں۔ خواب تھا یا حقیقت؟ اٹھتے ہی دل نے دماغ سے پہلا سوال یہی کیا۔ میں چت لیٹی تھی اور خمار آلود آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کروٹ بدلی۔ اف، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہادی جاوید عمر میرے پہلو میں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ گزشتہ حسین پل ذہن کے پردوں پر رقص کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں سے کھیلنے لگے۔ انہیں سوچ کر میرے کانوں کی لوئیں تک تپنے لگیں۔ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے اس کو کروٹ میں لیٹی ٹک ٹکی باندھے میں اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر ہادی، میں نے تمہیں پا لیا۔ تمہاری محبت، توجہ، دیوانہ پن سب میرے لیے ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔
میں تمہارا دل جیت لوں گی اس بات کا تو مجھے یقین تھا، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ اتنی جلدی جیت لوں گی۔ میں یوں ہی سرشار سی مسکراتی ہوئی اٹھی اور پھر کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے ہال میں تھی۔ مجھے پتا تھا نانا ابھی جاگنگ سے واپس آنے والے تھے اور یہ خوشی کی خبر میں ان کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیں نانا، ابھی میں نے ہادی کے دل کو اسیر کر لیا۔ ہادی نے مجھے اور میری محبت کو قبول کر لیا۔ وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہنے لگا ہے جیسے میں اسے چاہتی ہوں۔ میں ہال میں آ کر خوشی سے چکر لگانے لگی۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، دل خوشی سے باغ باغ تھا اور پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نانا ابھی کو آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود ساختہ سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے چین ہو کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی، سامنے سے آتے حواس باختہ شیر علی نے جو خبر سنائی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ چھوٹی بی بی، سیٹھ صاحب کو گولی لگی ہے، جلدی چلیں۔ کیا؟ آپ چلیں میرے ساتھ؟ شیر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ باہر ملازموں کا شور و غل برپا تھا۔ ہادی صاحب کو اٹھاؤ۔ مجھے فوراً ہادی کا خیال آیا۔ شیر علی نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ اکبر کے ساتھ آ جائیں گے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے فوراً اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ نانا ابھی پر حملہ جاگنگ کے وقت ہوا تھا اور گولی ان کے کندھے پہ لگی تھی۔ شیر علی گاڑی میں مجھے تمام تفصیل بتا رہا تھا اور میں پریشان سی ہادی کو فون لگا رہی تھی۔ فون کی مسلسل بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ آیت کا نام دیکھ کر میں نے حیرت سے کروٹ بدل کے پیچھے دیکھا۔ وہ بیڈ پہ نہیں تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ہیلو۔ میرے ہیلو کہنے کی دیر تھی تو وہ تو جیسے بولنے کو بےتاب بیٹھی تھی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ہادی، نانا ابھی کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ میرے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ دل دھمال ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کے اگلے جملے پر ہاتھ مایوسی سے پہلوؤں میں گر گئے۔ شکر ہے گولی ان کے کندھے پہ لگی ہے۔ اکبر نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہے، جلدی پہنچو۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، خود فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ میرا دماغ 180 کی رفتار پر ایسٹیمیٹ لگا رہا تھا۔ کندھے پہ گولی لگی ہے، مطلب دل پہ نہیں لگی تو بچنے کے چانسز ہیں، لیکن عمر بھی تو زیادہ ہے۔ میں واش روم سے باہر آ کر شرٹ پہن رہا تھا۔ عمر زیادہ ہے لیکن بڈھا جاندار بھی تو بہت ہے، میں نے بالوں میں کنگھی مارتے ہوئے غصے میں سوچا۔ پورے 20 منٹ کے بعد میں نیچے تھا، جہاں اکبر بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں داماد جی، اس نے مجھے دیکھتے ہی عجلت سے مگر مؤدب لہجے میں اجازت طلب کی۔ ہاں چلو، کتنی حالت خراب تھی ویسے؟ بچ جائیں گے کیا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا، جس پر اکبر نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ الفاظ کی ترتیب غلط تھی شاید۔ میں نے فوراً چہرے پر پریشانی طاری کی۔ میرا مطلب ہے بچ تو جائیں گے نا؟ کندھے پر گولی لگی ہے، بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا ہمارے سیٹ کو، وہ روب سے بولا۔ میں نے بھی فوراً تائید میں سر ہلایا، لیکن دل تو یہی چاہتا تھا کہ بڈھا نہ بچے تو اچھا ہے۔ ہم دونوں 2 گارڈز اور ڈرائیور سمیت گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اکبر میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا، ویسے کون سے دشمن ہیں یہ سیٹھ کے؟ سیٹھ کے بھائی کے بیٹے ہونے کے دعوے دار ہیں، بہت سالوں سے دشمنی پال رکھی ہے، جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ سیٹھ بالاج نے کوئی شادی ہی نہیں کی تھی۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ سیٹھ بالاج نے اپنے بھائی سے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی اور ان میں سے اب یہ 2 بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکبر مجھے ساری تفصیل بتا رہا تھا اور میرے کان کھڑے ہو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ خاندانی دشمن جو سیٹھ تاج ہمدانی کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اکبر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ آیت بی بی کی والدہ کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا۔ وہ کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا سب۔ میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں اگر آیت کو مرواتا ہوں تو بھی الزام بآسانی ان لوگوں پر آ سکتا ہے اور میں بچ جاؤں گا۔ میں مبہم سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ مبادا اکبر مجھے ہنستے دیکھ لیتا۔
وہ اب ڈرائیور کو کار پارکنگ میں لگانے کے بجائے سیدھا آگے لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال کی لابی میں پہنچے، استقبالیہ کاؤنٹر سے پتہ پوچھا اور پھر چند منٹ بعد آپریشن تھیٹر کے باہر تھے، جہاں آیت کا رو رو کے برا حال تھا۔ سب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے آیت کو چپ کروانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں کھسیانے پن سے آیت کے پاس جا بیٹھا۔ اب میں اسے کیسے چپ کرواتا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے کاندھے پہ سر رکھے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہادی؟ اچھا ہی ہوا جو ہوا۔ میں بس چپ کر کے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اور وہ رونے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھی، نانا ابھی کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی ہادی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میرے تو دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے ذہن میں ہمدانی ولاس سے ایک ساتھ 2 جنازے اٹھتے دیکھے۔ میں دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے پرسکون کھڑا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، اب اسے جھوٹی تسلی بھی دینی ضروری تھی۔ ایسے مت بولو آیت، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اس کے سر کو دھیرے سے تھپکتے ہوئے تسلی کے 2 بول بول ہی دیے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب ڈاکٹر باہر آیا، میں اور آیت تیزی سے ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوری، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یقیناً اب ڈاکٹر ہمارے سامنے آ کر یہی کہنے والا تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہم دونوں اپنی اپنی امید لیے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو، پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے۔ مجھے اپنے کانوں میں شیشہ کرچی کرچی ہونے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اب آیت سے بات کر رہا تھا، لیکن میں اپنی امید ٹوٹنے کی تکلیف میں تھا۔ ہمیں بس ایک بات کا ڈر ہے، شاید اب سیٹھ صاحب کا ایک بازو اور ہاتھ صحیح سے کام نہ کرے۔ انہیں ابھی کچھ ماہ تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آیت ڈاکٹر کو بغور سن رہی تھی، میں تو بس سر ہلا رہا تھا۔ مطلب اب سیٹھ صاحب بستر پہ ہوں گے، آیت ان کی تیمارداری پر، اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے بھویں اچکائیں اور لب بھینچ کر سانس اندر انڈیلی۔ لیٹس سٹارٹ ورک ہادی۔ نانا ابھی ہسپتال میں تھے اور میں اور نانو ان کے ساتھ تھے۔ ہادی نے اس ساری پریشانی میں جس طرح مجھے سنبھالا تھا، میری محبت اس کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے ولاس بھیج دیا تھا، کیونکہ ادھر کے کام دیکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ نانا ابھی کو ہوش آ گیا تھا اور اب میں ان کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بس لاڈی چپ کر جا، مجھے تمہارے آنسو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ شیر رویا نہیں کرتے، وہ نکاہت سے بول رہے تھے۔ مجھ سے انہیں اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ یہ کون سے دشمن ہیں جو ایسے جان کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کر؟ کرنا کیا ہے، اپنے نانا کی جگہ لیتی۔ یہ سب تمہارا ہی تو ہے، وہ اتنی تکلیف میں بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے خفگی سے ان کو گھورا۔ نہیں، مجھے آپ چاہیے ہو، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ چھوڑو، ہادی کا بتاؤ کہاں ہے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے مستفسر ہوئے۔ اتنی پریشانی میں بھی میرے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادی یہیں تھے میرے ساتھ، میں نے ہی گھر بھیجا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے اس کا کیا اعتبار؟ نانا ابی نے تیوری چڑھائے سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اب ہے نانا ابی؟ میرے چہرے پہ حیا کے سارے رنگ بکھر گئے۔ نانا ابی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور سوالیہ بھویں اٹھائیں، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے لب بھینچے اور مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہادی تمہارے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے تڑپ کے ان کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو مجھے کسی کے سہارے نہیں چھوڑنا ہے، یہیں رہنا ہے میرے پاس۔ ہادی آپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ بس سر ہلا کے رہ گئے اور آنکھیں موند لیں۔ میں ابھی انہیں زیادہ بلانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھی، کچھ دور صوفے پہ بیٹھی نانو کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ میں سیٹھ ہمدانی کی کرسی پہ بیٹھا تھا۔
حالات میرے حق میں سازگار ہو رہے تھے، راہیں خود بخود کھلنے لگی تھیں۔ پچھلے 3 دن سے جو کچھ مجھے پتا چل رہا تھا وہ سب کچھ بہت حیران کر دینے والا تھا۔ سیٹھ ہمدانی پاکستان کا امیر ترین شخص تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کرپٹ ترین شخص بھی تھا۔ شیر علی اور دوسرے خاص بندے مجھ پہ سب کچھ واضح نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں بہت کچھ میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب تو میں کسی بھی صورت اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت مشکل ہو چکا تھا۔ میرا پہلا قدم دولت سمیٹنا تھا، جس کے لیے مجھے بہت احتیاط سے کام کرنا تھا۔ میں نے انہی 2-3 دنوں میں اپنا ایک خفیہ اکاؤنٹ کھلوایا، جہاں اب مجھے آہستہ آہستہ دولت اکٹھی کرنی تھی۔ آیت پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں تھی اور میں ہمدانی ولاز میں تھا۔ موقع اچھا تھا تو میں کیسے فائدہ نہ اٹھاتا۔ مجھے آج تیسرا دن تھا۔ میں صبور سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے والد مسلسل میرا نمبر کاٹ رہے تھے۔ میں نے مایوس ہو کر فون کو بیڈ پہ پٹکا ہی تھا جب گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے لپک کے فون اٹھایا، دوسری طرف صبور تھی۔ ہیلو، اس نے سخت لہجے میں ہیلو کہا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب میں محسوس کر سکتا تھا۔ کیسی ہو؟ میرے لہجے میں تڑپ تھی، شاید اس نے بھی محسوس کی تھی، اسی لیے چند سیکنڈ کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں تقریباً غرائی، کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ یہ بابا کا نمبر ہے۔ تمہارے کہنے پر ایک کارڈ ایسا چھپوا لیا ہے جس میں میرے نام کی جگہ نیہا کا نام لکھا ہے۔ پریشان مت ہو، کارڈ تمہاری بیوی کو مل جائے گا۔ میرا دل اس کے لہجے پہ کٹ گیا تھا۔ میں نے تڑپ کے اس کی بات کاٹی۔ صبور، پلیز ایسے بات مت کرو مجھ سے۔ تو اور کیسے کروں، تم بتا دو۔ یہ کارڈ نکلی ہے ہادی جاوید، مگر یہ شادی اصلی ہے۔ عاصم میرے ماموں کا بیٹا ہے، بہت شریف ہے، مجھے میری تمام تر غلطیوں سمیت قبول کر رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے بھاری لہجے میں پوچھا، تم سچ میں شادی کر رہی ہو؟ دوسری طرف تکلیف دہ خاموشی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں ہے، اور ایسا کرنے میں اسے وقت تو لگ سکتا تھا نا۔ اور پھر چند سیکنڈ کے بعد اس کی مریل سی زکام زدہ آواز ابھری، ہاں صبور، مجھے کچھ وقت دے دو پلیز، بس کر دو ہادی، جینے دو مجھے۔ وہ رو پڑی اور اب میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے چیخ کے دہائی دی، جینا ہے تمہیں لیکن میرے ساتھ، میں آؤں گا صبور، میں یہاں سے نکل کے آؤں گا۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی، نہیں مت آنا، میں اپنے پیرنٹس کو مزید پریشان نہیں کر سکتی ہوں۔ میں شادی کرنے جا رہی ہوں ہادی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آیت شادی پہ آنا چاہتی ہے تو اسے لے کے آنا، اور پلیز اب اس نمبر پہ میرے بابا کو تنگ مت کرنا، بائے۔ اس نے سخت لہجے میں کہہ کے فون بند کر دیا تھا، اور میں کسی بت کی مانند کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے پوری قوت سے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فون کو دیوار میں دے مارا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن اس میں وقت لگے گا، لیکن شاید اتنا کہ میں صبور کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ نانا ابی کو ہمدانی ولاز آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور اب انہی کی ضد پر میں اور ہادی فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ نانا ابی ہمیں ہنی مون کے لیے باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ہم فارم ہاؤس چلے آئے۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچے۔ شادی کے فوراً بعد سے نانا ابی کی پریشانی نے مجھے ایسا گھمایا کہ میں ہادی کو وقت ہی نہیں دے سکی، اور اب یہاں ہر لمحے میں ہادی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ فارم ہاؤس میری فرمائش پر تیار کروایا گیا تھا، اور یہاں پر ہر چیز میری پسند کے مطابق تھی۔ میں ہادی کی باہوں میں باہیں ڈالے اسے سارا فارم ہاؤس دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پسند آیا؟ میں نے محبت سے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت میرون شرٹ پر سیاہ سن گلاسز لگائے بہت خوبرو لگ رہا تھا،
اور میرے پوچھنے پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت حسین، تمہاری طرح۔ میں کھلکھلا کے ہنس دی، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، یہاں ایک سیکرٹ روم بھی ہے۔ ہم دونوں اب کمروں کے درمیان میں بنی راہداری میں سے ہوتے ہوئے مین ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ سیکرٹ روم مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے نا سمجھی سے میری طرف دیکھا۔ یس، سیکرٹ روم، جس کا صرف مجھے اور اس فارم ہاؤس کو بنانے والے کو پتا ہے۔ اوہ واو، دکھاؤ مجھے بھی، وہ پرشوق لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوکے، آئے میرے پیچھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر انہیں لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ 3 ہفتے میں میرے پاس بہت وقت تھا۔ میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک پرانے کلاس فیلو کی مدد سے ایک ایسے بندے تک رسائی حاصل کی جس کے ذریعے میں آیت کو قتل کروا سکتا تھا۔ میں بس اب اس طرح کے موقع کی تلاش میں تھا جہاں میں مکمل طور پر احتیاط کے ساتھ سب کچھ کرتا۔ لیکن اسی دوران ہمیں فارم ہاؤس آنا پڑا، اور اب مجھے وہ فارم ہاؤس کا خفیہ کمرہ دکھا رہی تھی، اور میں اپنے ذہن میں سارا پلان تبدیل کر رہا تھا۔